العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک روز نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے رات ایک عجیب منظر دیکھا. میرا ایک امتی پل صراط سے گزر رہا تھا. وہ کبھی چلتا، کبھی گرتا، کبھی لٹک جاتا. پھر اچانک اس کا مجھ پر پڑھا ہوا درود پاک آیا. اس نے میرے امتی کا ہاتھ پکڑ کر سیدھا کھڑا کر دیا، یہاں تک کہ اس نے پل صراط پار کر لیا. تو پتہ چلا کہ درود پاک یہ کیسا کمال کا وظیفہ ہے کہ دنیا میں بھی ہاتھ پکڑ لیتا ہے، انشاءاللہ پل صراط پر بھی ہاتھ پکڑ لے گا. کیا خوبصورت بات جو ہے. شاعر لکھتے ہیں کہ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام. میرے بیچ اسلامی بھائیوں، اگر آپ ڈیفیکلٹی میں ہیں، مشکل میں ہیں، پریشانی میں ہیں، زندگی مشکلات کے ساتھ ہی گزرتی ہے. پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ جو زندگی کی گاڑی ہے نا، وہ مشکلوں کے پہیے پر ہی چلتی ہے. کوئی کہے کہ جناب مجھے کوئی بھی مشکل نہ آئے، مجھے کوئی بھی پریشانی نہ آئے، تو ایسا ہوتا نہیں ہے. اچھا، کچھ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں ہم بڑے دکھی ہیں، باقی سارے سکھی ہیں. دوسروں کو دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ یار دیکھو وہ کتنا مزے میں کتنا ڈیفیکلٹی میں ہوں. مسئلہ یہ کہ سکھی کوئی نہیں ہوتا، سب کے الگ الگ پرابلمز ہوتے ہیں. آپ پیسوں کی وجہ سے دکھی ہیں، کسی کے پاس پیسے تو ہوں گے، وہ صحت کی وجہ سے دکھی ہوگا. پیسے بھی ہیں، صحت بھی ہیں، مگر بچے پریشان ہیں، اس کی وجہ سے وہ دکھی ہوتا ہے. تو مسائل تو آئیں گے زندگی میں. اگر کوئی کہے کہ نہیں جناب مسائل ہی نہیں آنے چاہیے، ایسا نہیں ہوگا. پہلے مینٹلی طور پہ ہمیں پریپیئرڈ ہونا ہوگا، تیار ہونا ہوگا. اور سچی بات یہ ہے، مسائل پر اگر صبر کر لو تو یہ تو تمہارے درجات بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، گناہ معاف کروانے آتے ہیں. اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید میں بڑا واضح اعلان فرمایا نا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. قرآن کہتا ہے من قریب تمہیں آزمائیں گے. اچھا، کن چیزوں سے آزمائیں گے؟ وہ لسٹ بھی دے دی. خوف سے، بھوک سے، تمہاری جانوں میں کمی ہو جائے گی، بیمار ہو جاؤ گے، پھل تمہارے ضائع ہو جائیں گے، مال میں نقصان ہو جائے گا، یہ سارے پرابلمز آئیں گے. مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں؟ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ. جب ان کے اوپر ڈیفیکلٹی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ہم اللہ ہی کا مال تھے، اللہ ہی نے عطا کیا تھا، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو رب کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر پریپیئر رکھتے ہیں، تیار رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں. تو یہ ہم سب کو ذہن بنانا ہوگا. اور اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ مشکلوں پر صبر بھی مل جائے اور اللہ مشکلوں سے بچائے بھی رکھے، سکھ بھی رہے، چین بھی رہے، تو خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جس کے اوپر مصیبتیں اور پریشانیاں ہوں تو اس کو چاہیے کہ وہ کثرت سے مجھ پر درود پڑھے، کیونکہ درود مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے. سر سے برڈن دور ہو جائے گا، پریشانی دور ہو جائے گی، ڈیفیکلٹی دور ہو جائے گی. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کیجئے. آئیے مل کر محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج بات ہوگی اس شہر کی جس کو دیکھنے کے لیے کروڑوں آنکھیں اشکبار ہیں، ہر دل بے قرار ہے، اور کیوں نہ ہو. ہاں، آج اس پر بھی بات ہوگی کہ مدینے سے محبت ہم کیوں کرتے ہیں، واٹ از دا ریزن بیہائنڈ دس. آج اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے
کہ مدینے سے محبت تو ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، کیونکہ مدینے سے محبت دراصل مدینے والے سے محبت ہے، اور مدینے والے سے محبت نہ ہو تو ایمان کمپلیٹ کیسے ہوتا ہے؟ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو آقا سے محبت کے بغیر تو ایمان ہی کمپلیٹ نہیں ہوتا نا۔ تو بہرحال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی کے، پہلے تھوڑا سا سمجھ لیں اور یہ بات نوجوان بچے موجود ہیں، پیارے آقا کی زندگی کا ایک نقشہ ہم سب کے ذہنوں میں ہونا چاہیے۔ حیات طیبہ کے بارے میں جتنی معلومات ہوگی اتنا انشاءاللہ سیکھنا سمجھنا بڑا آسان ہوتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس فانی دنیا کو 63 سال اختیار فرمایا، 63 ایئرز نبی پاک کی عمر مبارک، ٹھیک ہے۔ 63 میں سے 53 سال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ پاک میں گزارے۔ 40 سال کی عمر میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پہلی وحی نازل ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور نبوت کے پہلے تو جیسے وحی نازل ہوئی، اسلام کا پیغام پھیلانا شروع کیا، تو فرسٹ 3 ایئرز، پہلے 3 سال تو چھپ کر اسلام کی بات کی جاتی تھی، اعلانیہ بات نہیں ہوتی تھی۔ 3 سال کے بعد حکم ہوا کہ اب اعلانیہ بات کریں، اب علل اعلان لوگوں کو اسلام کی طرف بلائیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اب اعلانیہ طور پر اسلام کی دعوت دینا شروع کی۔ یہ اب نبی پاک کی عمر کے 43 ایئرز ہو چکے تھے، 43 سال ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ اب نبی پاک کا جب یہ فرمانا تھا، اللہ کی طرف بلانا تھا، تو جو کفر کے ایوان تھے ان پر لرزہ طاری ہو گیا، وہ غصے میں بھر گئے، مسلمانوں پر ظلم کی آندھیاں برپا کر دی انہوں نے۔ تھوڑے تو مسلمان تھے، مسلمان گنتی کے مسلمان تھے، اور اب سارا عرب جو ہے، سارے مکے کے لوگ جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف ہو گئے، اور ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ پہاڑ بھی ہوتا نا، جس طرح کے وہ مظالم تھے، جس طرح کے وہ ظلم تھے، کہ پہاڑ بھی ہوتا تو اپنی جگہ چھوڑ دیتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، مگر غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری ہزاروں جانیں قربان، کس طرح انہوں نے ظلم و ستم برداشت کیا، اور کوئی بھی اسلام میں سے پیچھے نہ ہٹا۔ کیا خوب شاعر کہتے ہیں، نقشہ کھینچتے اس وقت کی ڈیفیکلٹ سچویشن کا، اس وقت کے مشکل حالات کا، تو کہتے ہیں مسلسل پھولنے پھلنے لگا اسلام کا پودا، مخالف تھے قریش، اب بڑھ چلا کچھ اور بھی سودا، نبی کو اور مسلمانوں کو تکلیفیں لگی ملنے، وہ تکلیفیں کہ جن سے عرش اعظم لگا ہلنے، لٹاتے تھے کسی کو تپتی تپتی ریت کے اوپر، تو رکھتے تھے کسی کے سینہ بے کینہ پر پتھر، بلالو یاسرو عمارو خبابو سمیہ، سہیب اور مو فقیہہ اور لبینہ اور نہدیہ، زنیرہ اور عامر تھے غلام اور لونڈیاں ان کی، مسلمان ہو گئے بس آ گئی آفت میں جان ان کی، محمد کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، میرے آقا کی محبت میں ہزاروں ظلم سہتے تھے، خدا پر تھی نظر ان کی زباں سے کچھ نہ کہتے تھے۔ یہ معاملہ 10 سال تک چلتا رہا، ظلم و ستم کی آندھیاں رہی۔ آخر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ کریم عز و جل نے ہجرت کا حکم دیا، اور اب نبی پاک چند صحابہ کرام کو لے کر ہجرت کے لیے مدینہ منورہ کی طرف روانہ۔ اس سے پہلے چند صحابہ روانہ، اور پھر آقا ایک رات ایسی آئی کہ نبی پاک بھی صدیق اکبر کے ساتھ مدینے کی طرف روانہ۔ اب ہجرت کی رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت کیا تھی، ذرا سوچئے، توجہ کیجیے۔ جس شہر میں آپ کی پیدائش ہو، جس شہر میں آپ کا بچپن گزرا ہو، جس شہر میں آپ کا سب کچھ ہو، رشتہ دار ہوں، اور اس شہر کے لوگ آپ پر زندگی تنگ کر دیں، اور آپ کو وہ شہر چھوڑ کر جانا پڑے، جس شہر میں کعبہ ہو، جس شہر میں حج ہوتا ہو، جس شہر میں حجر اسود ہو، آب زمزم ہو، سوچئے نبی پاک ان گلیوں میں بڑے ہوئے تھے، اور اب مکہ چھڑوایا جا رہا تھا۔ میرے آقا کی کیفیت کیا تھی؟ مکے کے ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام حزورہ پر کعبے کی طرف رک کر کے فرمایا، اے مکہ، اللہ پاک کی قسم، بے شک تو اللہ پاک کی تمام زمین میں میرے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اللہ کی قسم اگر مجھے ہجرت پر مجبور نہ کیا جاتا تو میں تجھ سے ہجرت نہ کرتا۔ بڑے غم زدہ کیفیت میں
نبی پاک مکے کو چھوڑ کر جاتے ہیں۔ امام حاکم نیشاپوری رحمۃ اللہ تعالی نے روایت کیا کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کا ارادہ فرمایا تو بارگاہ الہی میں دعا کیا کی تھی؟ دعا سنیے گا، اللہم انکا ان اخرجتنی من احب البلاد الی فاسکننی فی احب البلاد الیکا، یعنی الہی تو نے مجھے میرے محبوب ترین شہر سے ہجرت کا حکم دیا ہے، اب میرا قیام ایسی جگہ فرما جو تیرے ہاں محبوب ترین ہے، اب جو تیرے یہاں پسندیدہ ہے اس جگہ میرا قیام فرما۔ اے عاشقان مدینہ سنو سنو، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے یہ حدیث پاک جذب القلوب میں نقل فرمائی اور فرمایا اذ الحبیب لا یختار لحبیبہ الا ما هو احب واکرم عنده، یعنی ایک محبت کرنے والا اپنے محبوب کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اس کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اور عزت والا ہو، جبکہ محبوب خدا سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور دعا بھی کی کہ الہی اب اس مقام میں میرا قیام ہو جو مقام تیرے یہاں محبوب ترین ہے۔ اس دعا کے بعد اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے شہر مدینہ کا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کریم کے نزدیک سب سے محبوب جگہ مدینہ منورہ ہے۔ پھر جب ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ پاک تشریف لے آئے، اب بخاری کی حدیث سنو، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ سنو، جو لوگ کہتے ہیں مدینے سے کیوں اتنی محبت کرتے ہو، مدینہ 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 ہی کہتے رہتے ہو، ارے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، اس بحث میں ہم نہیں پڑتے۔ سنو نبی پاک کیا فرما رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اے اللہ ہمیں مدینہ پاک سے ایسی محبت عطا فرما جیسی محبت ہمیں مکہ پاک سے ہے۔ آگے کیا فرمایا، او اشد، اللہ اس سے بھی زیادہ محبت عطا فرما، مکے سے بھی زیادہ محبت مدینہ منورہ سے عطا فرما۔ یہ دعا کون کر رہا ہے؟ یہ رب کے حبیب کر رہے ہیں، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں۔ اب اس حدیث کے تحت، اس دعا کے تحت مفسر قرآن مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خلاصہ کرتے ہیں کہ میرے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اللہ نے ساری دعائیں قبول فرمائیں، کیونکہ ہر مسلمان کو مکے سے زیادہ مدینہ منورہ پیارا ہے۔ مدینہ پاک کی آب و ہوا صحت بخش ہے، وہاں کی خاک شفا کہلاتی ہے، وہاں کی روزی میں برکت ہے۔ اور امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک سے دلیل پکڑتے ہوئے فرماتے ہیں مدینہ منورہ یہ مکہ پاک سے افضل ہے۔ اے عاشقان رسول، مدینہ منورہ کی شان و عظمت کا اندازہ لگائیے کہ یہ مبارک مقدس خوشبوؤں والا مہکا حسین و خوبصورت نورانی شہر اللہ پاک کا بھی محبوب ترین شہر ہے، اور ساتھ ہی ساتھ محبوب خدا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی محبوب اور پسندیدہ ترین شعر ہے۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کیا خوب فرماتے ہیں، اللہ کا محبوب بنے جو تمہیں چاہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا غور کیجئے کہ جس شہر سے اللہ کے حبیب پیار کرتے ہیں اس شہر کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا، اس شہر کی رعنائیوں کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، آج ذکر مدینہ کرنا ہے، آج مدینے کی بات کرنی ہے، اس شہر کی بات کرنی ہے جہاں فرشتے جانے کو تڑپتے ہیں، جہاں فرشتے بھی حاضری کو مچل رہے ہیں۔ سبحان اللہ، وہاں فرشتوں کی حاضری کس انداز سے ہوتی ہے، آج اس کی بھی بات کریں گے، اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ذکر مدینہ کی برکت سے ہمیں حاضری مدینہ نصیب ہو جائے۔ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، پہنچ جائیں گے
انشاءاللہ مدینہ 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 سنو سنو مدینہ کیسا ہے؟ ذکر مدینہ تو قرآن کریم میں بھی ہے۔ الحمدللہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی ذکر مدینہ کرنا ثابت ہے۔ ایسی کئی احادیث مبارکہ ہیں جن میں مکی سردار مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بھی ذکر مدینہ فرمایا اور مدینہ منورہ کے فضائل بیان فرمائے۔ ذکر مدینہ کرنا عاشقان رسول کا طریقہ ہے، ذکر مدینہ کرنا علماء کرام کا، محدثین کا، مفسرین کا طریقہ ہے۔ علماء کرام نے فضائل مدینہ پر پوری کتابیں لکھی۔ سنو سنو بخاری شریف حدیث کی کتنی بڑی کتاب ہے، اس کے بارے میں سنو۔ بخاری شریف جو کہ دنیا بھر میں قرآن کریم کے بعد سب سے معتبر کتاب مانی جاتی ہے، اس میں امام بخاری نے باقاعدہ کتاب فضائل مدینہ پر عنوان تحریر فرمایا۔ پھر اس عنوان کے تحت 11 ابواب 11 چیپٹر بخاری شریف میں تحریر فرمائے جن میں مدینہ مبارک کے فضائل پر احادیث نقل کی گئیں۔ اسی طرح مسلم شریف حدیث کی کتنی مشہور کتاب ہے۔ مسلم بن حجاج قشیری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسلم شریف میں 13 ابواب 13 چیپٹر ذکر کیے اور ان میں فضائل مدینہ تحریر فرمائے، اس سے متعلق حدیثیں تحریر فرمائیں۔ امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں 2 چیپٹر 2 ابواب جو ہیں اس میں ذکر مدینہ کیا۔ ابن ماجہ، صحیح ابن حبان وغیرہ حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ذکر مدینہ موجود ہے۔ اس کا مطلب صدیوں سے ذکر مدینہ جاری ہے۔ عالم دین ہو، علماء ہو، مفسرین ہو، محدثین ہو، ہر عاشق مدینہ جو ہے وہ ذکر مدینہ کرتا ہے۔ پھر ہم کیوں نہ مل کر کریں؟ چلو مل کے کرتے ہیں ذکر مدینہ، سب مل کر پہنچ جائیں گے انشاءاللہ مدینہ مدینہ مدینہ، آنکھیں بند کر کے مدینہ 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 مدینہ۔ کیا معلوم اس کی آنکھیں بند ہوں اور قسمت جاگ جائے، یہاں بیٹھے بیٹھے بھی دیدار مدینہ ہو سکتا ہے۔ آج کا بیان قرآن و حدیث کی روشنی میں ذکر مدینہ پر ہو رہا ہے، سرکار کے شہر کی باتیں ہو رہی ہیں۔ ہو سکے تو تصور مدینہ میں ڈوب کر آپ نے یہ بیان سننا ہے۔ مدینہ پاک عاشقوں کی جان ہے، مدینہ طیبہ عاشقوں کی پہچان ہے۔ مدینہ پاک وہ بستی ہے جہاں دن رات اللہ پاک کی رحمت برستی ہے۔ مدینہ پاک دار الہجرت بھی ہے، مدینہ پاک دیار الفت بھی ہے، مدینہ پاک مرکز عشق و محبت بھی ہے، مدینہ پاک دار الامن بھی ہے، مدینہ پاک دار الایمان بھی ہے۔ مدینہ پاک مبارک شہر ہے جس کی ہوا صحت بخش ہے، مدینہ پاک کی روزی برکت والی ہے۔ مدینہ پاک وہ مبارک شہر ہے کہ اس کی مٹی بھی خاک شفا کہلاتی ہے۔ مدینہ پاک میں وہ مسجد ہے جسے مسجد نبوی کہا جاتا ہے۔ مدینہ پاک میں جنت کی کیاری ہے، ہاں ہاں وہ جگہ جو روضہ انور اور منبر کے درمیان ہے، میرے آقا نے اس کو جنت کی کیاری فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو اگر آج بھی دنیا میں کسی کو جنت کا کوئی نظارہ کرنا ہے تو وہ مدینے چلا جائے۔ شاعر کہتے ہیں جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے، اور وہ جو جنت کی کیاری ہے نا اس کا نقشہ بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت مجدد دین و ملت میرے آقا نعمت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کیسا پیارا کھینچتے ہیں۔ آپ فرماتے اس طرف روضے کا نور، اس سمت منبر کی بہار، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری، واہ واہ سبحان اللہ۔ اس طرف روضے کا، ہاں تصور تو کرو، ہاں بیچ میں ہے پیاری پیاری کیاری، واہ واہ واہ، بیچ میں جنت کی پیاری پیاری کیاری۔ اللہ کریم ہمیں جلدی جلدی مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ اللہ کرے آج کے اس بیان کے بعد مزید شوق مدینہ بڑھ جائے، مزید تڑپ مدینہ بڑھ جائے، اور انشاءاللہ یہی ذوق، یہی شوق، یہی تڑپ حاضری کا سبب بن جائے گی۔ یاد رکھیے مدینے پیسے نہیں لے جاتے، مدینے پاسپورٹ اور ویزا والا ہی نہیں جاتا۔ ہاں اگر یہی
बात होती तो सारे पैसे वाले मदीने जाते। हमने ऐसे अरबों-पति देखे, करोड़पति देखे, सारी दुनिया देखी और मदीना नहीं देखा। और ऐसे गरीब भी देखे जिनके पास अपना घर नहीं है, आका ने उन्हें भी मदीने बुला लिया। कहाँ का मनसब, कहाँ की दौलत, कसम खुदा की है ये हकीकत कि जिन्हें बुलाया है मुस्तफ़ा ने वही मदीने को जा रहे हैं। मदीने वाले आका से यही तो आज अर्ज करना है कि हुजूर आज आपके शहर का जिक्र कर रहे हैं, आपकी याद में आपके आशिक जमा हैं, आज आपके शहर की बात हो रही है। हुजूर आज जिक्र हो रहा है, दीदार भी आपने करवाना है, बुलवाना भी आपने है। हुजूर आपने निगाहे करम करके हमारी हाजिरी का सबब बनाना है। सुनो सुनो मदीने की क्या बात है, क्या खूबसूरत बात। आला हजरत और खास तौर पे मौलाना हसन रजा खान साहब लिखते हैं कि अजब रंग पर है बहारे मदीना कि सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मलाइक लगाते हैं आंखों में अपनी, शबो रोज खाके मज़ारे मदीना। रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, मेरा दिल बने यादगारे मदीना। और क्या खूबसूरत दुआ है, मिलकर कर लो। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए। पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। चलो मिल के करते हैं जिक्रे मदीना, मदीना मदीना मदीना। फरिश्तों के सरदार, हम क्यों मदीने से मोहब्बत ना करें, क्यों आका के कदमों में हाजिरी को न तड़पे। फरिश्तों के सरदार जिब्रील अमीन हैं। उनके बारे में बरेली के ताजदार क्या लिखते हैं, चमने तैबा है, चमने तैबा है वो बाग के मुर्गे सिदरा, बरसों चहके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। इसका मतलब क्या हुआ शेर का कि मदीने का बाग वो बाग है, मेरे आका का दरबार वो दरबार है कि बरसा बरस जिब्रील अमीन आका के गोया सनाखा होकर वहां नाते सुनाते रहे, नबी पाक की शान बयान करते रहे। आपको पता है नबी पाक की बारगाह में जिब्रील अमीन ने कितनी बार हाजिरी दी। कहां से रहते थे जिब्रील अमीन का घर कहां था, सिदरतुल मुंतहा, सातों आसमान के ऊपर है। और मेरे आका जब मदीने में जलवा फरमा होते, पहले मक्के में फिर मदीने में, जिब्रील अमीन नबी पाक की बारगाह में आते। अगर आप हिस्ट्री पढ़े ना अंबिया किराम की, तो किसी नबी के पास जिब्रील अमीन 100 बार आए, किसी के पास 50 बार आए, ऐसे भी हैं जिनके पास 500 बार आए, 700 बार आए, अलग अलग क्वांटिटी मिलती है। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास कितनी बार हाजिर, 24,000 मरतबा, 24,000 टाइम्स। नबी पाक की हयात तैयबा में पहली बार जिब्रील अमीन कब हाजिर हुए थे, पहली वही लेकर, तो मेरे आका की उम्र मुबारक कितनी थी, 40 साल। जरा जोर से बोलो याद भी हो जाएगा, 40 साल। दुनिया में नबी पाक ने इस दुनिया को कितने साल इख्तियार फरमाया, उम्र मुबारक कितनी, 63 साल। 63 में से 40 निकाल दें, कितने बचे, 23 साल। 23 साल के दिन कितने बने, थोड़ा सा मुश्किल सवाल, आसान कर देते। एक साल के 360 दिन हो गए इस्लामी लिहाज से, वैसे 365 हो गए। 10 साल के कितने हो गए, 3600 दिन। 20 साल के कितने हो गए, 7200 दिन। 23 साल, 3 साल मजीद 1000 दिन और मिला लो, 8200, 8300 एवरेज। अच्छा 8300 दिन हैं पहली मुलाकात से जाहिरी तौर पर आखिरी मुलाकात तक। विद इन दोज 8300 डेज, 8300 दिनों में हाजिरी कितनी बार दी है, 24,000 मरतबा। इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज औसतन जिब्रील अमीन रोजाना 3 बार हाजिरी दिया करते थे। अच्छा इसमें कई दिन ऐसे भी हैं, कई दिन ऐसे हैं जिसमें जिब्रील अमीन नहीं आए, हाजिरी नहीं दी। तो इसका मतलब ये हुआ कई दिन तो ऐसे होंगे जब 12-12 बार होंगे। ये क्या वजह थी, इतना दूर से इतना लंबा ट्रैवल करके। 2 बातें करूंगा, हाँ अकीदा भी थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जरा सोचो जब जिब्रील की रफ्तार का आलम यह है तो मुस्तफ़ा की रफ्तार का आलम क्या होगा। जिब्रील अमीन दिन में 12-12 बार सिदरतुल मुंतहा, कितना दूर, चांद सूरज तो इधर हैं, अरे ऊपर सातों आसमान से ऊपर, दिन में कई बार आ जाएं। तो जिब्रील तो आका के दर के गुलाम है ना, मेरे आका की रफ्तार का आलम क्या होगा। ठीक है अब जरा आओ इश्क की बात कर लें, अकीदे की कुछ बात हो, थोड़ी इश्क की बात कर लो।
क्या वजह थी भाई? इतनी प्यारी जगह, सातों आसमान से ऊपर सिदरतुल मुंतहा, फरिश्तों के भी आका है, शानदार मकाम है, वो छोड़कर बार बार आका की कदमों में बार बार। बरादर आला हजरत ने समझाया, चैन आ जाता अगर, पहले मैं शेर को समझा देता हूँ, फिर सुनने का मजा। ये शेर पहले भी कई बार आपने सुना होगा, आज इसको सुनने का मजा ही और आएगा। जरा तसव्वुर करो, रीजन क्या था, वजह क्या थी, बार बार एक दिन में कई बार। मौलाना हसन रज़ा खान साहब कहते हैं मसला ये था, जिब्रील अमीन को नबी पाक से मिले बगैर चैन ही नहीं आता था। एक बार देख के जाते थे, फिर याद सताती थी, फिर कदमों में आने का जी चाहता था। वो कहते बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते न यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। अरे बार बार इसलिए आते थे कि सरवरे कायनात के कदमों में हाजिरी देनी होती, उन्हें मजा ही नहीं आता था सिदरतुल मुंतहा पर, फिर नबी पाक की याद सताती थी। अरे सोचो, जिनके कदमों में हाजिरी को जिब्रील तड़पते हो, अगर आज गुलाम मदीने हाजिरी को ना तड़पे तो कहां के लिए तड़पे? सुनो इस शेर को और समझो कि मेरे आका के कदमों के हाजिरी का मतलब क्या बनता है। चैन आ जाता अगर बार बार जिब्रील सिदरा छोड़ कर बार बार जिब्रील सिदरा। अच्छा, जिब्रील तो फरिश्तों के सरदार है ना, और वो नबी पाक की जाहिरी हयात में हाजिरी देते थे। अब क्या निजाम है? अल्लाह अकबर। नबी पाक के मज़ार पर 70,000 फरिश्ते सुबह हाजिरी देते हैं, 70,000 शाम हाजिरी देते हैं। अच्छा, कमाल की बात यह है, जो एक बार हाजिरी देता है उसे दोबारा मौका नहीं मिलता लाइफ में, वंस इन अ लाइफ टाइम। अच्छा, 12 घंटे की तकरीबन हाजिरी, सुबह आते हैं वो शाम चले जाते हैं, शाम दूसरे 70,000 आते हैं, फिर वो चले जाते हैं। अब जरा समझो पहले मेरे आका के दरबार की आलम। आपने देखा होगा कुछ बड़े बड़े ऐसे मकामात होते हैं जहाँ फौजी गार्ड्स लगाए जाते हैं, गवर्नमेंट के कुछ लोग होते हैं जिनकी ड्यूटियाँ चेंज होती हैं, सुबह के लोग अलग होते हैं, शाम के अलग होते हैं। उस जगह के एजाज़ के लिए वहाँ बाकायदा वर्दियों की और जिसको कहते हैं ड्यूटियों की तब्दीली होती है। ये दुनिया के बादशाहों के दरबार हैं, अल्लाह के नबी के दरबार का आलम यह है कि 2-4 नहीं, 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फिर शाम आते हैं। जो सुबह आते हैं वो शाम चले जाते हैं, और इतने फरिश्ते आते हैं कि सबको जिंदगी में एक ही बार हाजिरी मिलनी है। ये दोबारा हाजिरी क्यों नहीं मिलती? एक बार ही हाजिरी दोबारा भी मिलनी चाहिए फरिश्तों को। अच्छा सुनो, अब आला हजरत ये मसला कैसे हल फरमाते हैं, समझाते हैं कि वजह क्या है, ये एक बार जिंदगी में हाजिरी क्यों मिलती है। आला हज़रत फरमाते हैं 70,000 सुबह है, 70,000 शाम, यूं बंदगी ये जुल्फ रुख 8 पहर की है। कहते ड्यूटियां इस तरह चेंज होती हैं, जो एक बार आए दोबारा ना आएंगे, बस रुखसत ही बारगाह से बस इस कदर की है, इतनी इजाजत है। सवाल अब भी खड़ा है कि ऐसा क्यों? अल्लाह अकबर। इससे सुनो क्या सीखने को मिलेगा। फरमाते हैं ये बदलियां ना हो तो करोड़ों की आस जाए, और ये बारगाह मरहमते आम तर की है। फरमाया इतने फरिश्ते अल्लाह के अगर दोबारा आने दिया जाता तो करोड़ों फरिश्ते बच जाने थे। और आका तो सबके आका है ना, हर फरिश्ता चाहता है नबी पाक के कदमों में हाजिरी हो, इसलिए ऐसा रोस्टर बना दिया गया, ऐसा प्लान कर दिया गया कि कयामत तक सबकी हाजिरी हो जाए। अल्लाह के फरिश्ते इतने हैं, किसी को डबल आने दिया जाएगा तो कुछ ऐसे होंगे जो रह जाएंगे, करोड़ों बच जाएंगे। अल्लाह अकबर। अब जरा हम गुलामों पर मेहरबानी तो देखो, फरिश्ते तो मासूम हैं, गुनाह भी नहीं करते, उन मासूमों को तो एक बार हाजिरी मिलती है। गुनाहगारों तुम्हारे लिए सलाह है सारी जिंदगी पड़े रहो, जितने दिन के लिए जाना है जाओ। अरे बार बार आका बुलाते हैं, सोचो कितना बड़ा हम पर एहसान कर दिया। बरेली के ताजदार लिखते हैं कि मासूमों को तो उम्र में सिर्फ एक बार आसी पड़े रहें तो सलाह उम्र भर की है। यहां एक और बात, फरिश्ते हैं कितने? कैलकुलेटर लेकर बैठ रहा, एक दिन में कितने फरिश्ते हाजिरी देते हैं?
70,000 सुबह हैं, 70,000 शाम। एक दिन में कितने हो गए? 1,40,000। अच्छा, 10 दिन में कितने हो गए? 14 लाख। महीने में कितने हो गए? 28 और 42 लाख। एक महीने में 42 लाख। साल में कितने हो गए? तकरीबन 5 करोड़ फरिश्ते। एक साल में 5 करोड़ फरिश्तों ने हाजिरी दी। 1450 साल हो गए। अब तक मेरे आका का दुनिया से पर्दा फरमाए कमो बेश मोर देन 1400 years। कैलकुलेटर जवाब दे जाएगा, कंप्यूटर जवाब दे जाएगा। अच्छा, फिर ये सिलसिला रुका नहीं है, कयामत पता नहीं कब आनी है। यानी अल्लाह के फरिश्ते कितने हैं, और आपको पता है ये सारे फरिश्ते कर क्या रहे हैं? इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलैहि। बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते उस गैब बताने वाले नबी पर मुसलसल कंटिन्यू दुरूद भेज रहे हैं। ऐ ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो तुम भी शामिल हो जाओ। सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। हमें मौका दिया गया इस कुरानी आयत के जरिए। अल्लाह और उसके फरिश्ते तो दुरूद भेज रहे हैं, तुम भी शामिल हो जाओ, तुम्हारे भी भाग जाग जाएंगे, तुम्हारे भी काम सीधे हो जाएंगे। सोचो मेरे आका का मकाम क्या है। हमारे और आपके दुरूद की उन्हें हाजत नहीं है, वहां लगातार दुरूद की बरसात है, रहमतों की बरसात है, फरिश्तों की हाजिरी है। लोग कहते हैं मदीने में सन्नाटा हो गया, लोग कहते हैं मदीने में कोई नहीं जा रहा। हम गुनाहगारों को हाजिरी नहीं मिल रही, फरिश्तों की रोज हाजिरी जारी है। वहां उनके नसीब जागे हुए हैं, वो बरकतें लूट रहे हैं। आका के दर की खैरात लेने फकीर रोज पहुंच रहे हैं। अल्लाह करे वो दिन हमारे लिए भी खुल जाए कि हमारी हाजिरी भी हो जाए। मकाम समझो, मर्तबा समझो कि मदीने का और खास रोज़ा रसूल जहां पर है उसका मकाम क्या है, वो कितनी खास जगह है। तो बहरहाल मेरे बीच इस्लामी भाइयों, मदीना पाक से हम क्यों ना मोहब्बत करें। मेरे आका कैसी मोहब्बत करते पता नहीं। एक बार नबी पाक किसी सफर से वापस आ रहे, नबी पाक ने अपने सवारी को तेज कर दिया। मदीना करीब आता ना, आका मोहब्बत में, मदीने की मोहब्बत में अपनी सवारी को तेज फरमा देते। जब घोड़े दौड़ते हैं तो मट्टी उड़ती है, तो किसी साहबी ने अपने मुंह पर मट्टी उड़ रही थी तो कपड़ा रख लिया। तो नबी पाक ने उनके चेहरे से कपड़ा हटाया, फरमाया मदीने के गुबार में शिफा है, मदीने की मट्टी में शिफा है। कल्बे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, किताबों में ये अल्फाज लिखे हैं कि मेरे आका का दिल मदीने में सुकून पाता था। अरे जिसका दिल मदीने में आज सुकून नहीं पाता ना, उसको अपने दिल का इलाज कराना है। जो जिक्र मदीना जिसे मजा नहीं देता, उसको अपने दिल का इलाज कराना है। अरे आशिक के दिल की तो दवा मदीने में है। अरे हम क्यों ना तड़पे मदीने जाने को। क्या खूबसूरत बात अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं सारे नबियों का अफसर मदीने में है, सब रसूलों का सरवर मदीने में है। करके हिजरत यहाँ आ गए मुस्तफा, रोशनी आज घर घर मदीने में है। सारे दीवाने बेताब हैं इसलिए, क्यों? सारे दीवाने बेताब हैं इसलिए शाह की कब्र अनवर मदीने में है। अरे मेरे आका मदीने में है, इसलिए हमें मदीने की तड़प है। मेरे आका ने मदीने को अपना मस्कन बनाया। जरा सोचो ना, जिनका कलमा पड़ा है, जिनके सदके कुरान मिला है, जिनके सदके ईमान मिला है, जिनके सदके रमजान मिला है, हमें जो मिला उनके सदके मिला है, और वो आका मदीने में मौजूद है। सुनो, मदीने में हमें बुलाने के लिए कैसी इंकरेजमेंट की है, कैसी हदीस इरशाद फरमाई। आका फरमाते मन ज़ारा क़ब्री वजबत लहू शफ़ाअत है। आका फरमाते जिसने मेरे रोज़े की ज़ियारत की उस पर मेरी शफ़ाअत वाजिब हो गई। अरे जहां मग़फ़िरत का वादा है, शफ़ाअत का वादा है। अच्छा सुनो, सिर्फ ज़ियारत नहीं, अगर कोई मदीने जाए और मर जाए, वहां की जिंदगी भी निराली है, वहां की मौत भी निराली है। आका फरमाते तुम में से जिससे हो सके, हदीस पाक का मज़मून है, जिससे हो सके वो मदीने में मरे, कि जो मदीने में मरेगा मैं उसकी शफाअत करूंगा। हाय हाय, फिर क्यों ना मदीने में जाने को तरसें, क्यों ना वहां मरने को तड़पें। अल्लाह पाक हमें जल्दी जल्दी मदीने की हाजिरी अता फरमाए। ऐसे ऐसे वाकयात बुजुर्गाने दीन के मौजूद हैं, ऐसी ऐसी बातें मदीना पाक के बारे। अच्छा, मदीना तैयबा के शरफ और बुजुर्गी को समझो। जिस चीज के नाम ज्यादा होना, अरब में एक तरीका मशहूर है, जिस चीज का जितना नाम ज्यादा हो वो उतनी ज्यादा शर्फ वाली, उतनी अहमियत की हामिल होती है। उलमाए किराम ने मदीना मुनव्वरा के 100 के करीब नाम लिखे, शहर मदीना के नाम, और कुछ नाम तो वो हैं जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाए।
اللہ کریم نے قرآن پاک میں 4 بار جو مشہور نام ہے مدینہ قرآن میں آیا، اس کے علاوہ پارہ 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 80 میں مدینہ پاک کے لیے لفظ مدخل استعمال کیا گیا، یعنی داخل ہونے کی اچھی اور سچی جگہ۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے مدینے کی۔ مدینے سے صرف انسان نہیں، صرف فرشتے نہیں، جانور اور پرندے بھی محبت کرتے ہیں۔ کچھ عرصے سے پہلے کی بات ہے، جب عاشقان رسول کا دور تھا، تو اس زمانے میں کیا ہوا کہ مدینہ منورہ میں کچھ کبوتر ہوتے تھے، آج بھی ہیں کبوتر، تو وہاں انہوں نے پلان کیا کہ مدینہ طیبہ سے کبوتر جو ہیں اس کو اب ہٹا دیا جائے، کیونکہ اس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے، تو اب کوئی دانہ نہ ڈالے تاکہ کبوتر جو ہیں وہ مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں۔ اعلان کر دیا گیا، مدینے کے لوگوں نے کبوتروں کو دانہ ڈالنا چھوڑ دیا۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ کسی کبوتر نے جانا گنوایا تھا، وہاں کے لوگ دیکھتے تھے یہ کبوتر بھوکے ہیں، بھوک کے مارے بے ہوش اور پھر مر رہے ہیں، مگر مدینہ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ پھر وہاں کے حکام کو ریکویسٹ کی گئی کہ ایسا نہ کریں، یہ کبوتر مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے، ہمیں دانہ ڈالنے کی پھر اجازت دی جائے۔ اور وہ دن آیا کہ پھر آرڈر دیا گیا کہ ٹھیک ہے، اگر یہ کبوتر مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے تو ان کو اب دانہ ڈالنے کی پھر اجازت دی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہے شہر مدینہ کہ جو ایک بار دیکھ لیں۔ ایک اور بات بتاؤں، دنیا میں آپ پاکستان میں کہیں چلے جائیں، دنیا میں کہیں چلے جائیں، کسی شہر کو ایک بار دیکھ لیں، بندہ کہتا ہے یار اب کہیں اور چلیں گے، وہ تو دیکھ لیا نا، فلاں شہر تو دیکھ لیا، کہیں اور چلیں گے۔ تو 2 بار دیکھ لے گا، اب تو بور ہو گیا، 2 بار دیکھ کے کیا کرنا ہے۔ مدینہ وہ ہے جس کو 1000 بار دیکھ لیں جی نہیں کرتا، بلکہ سچی بات یہ ہے کہ جو جتنی بار دیکھتا ہے اس کی تڑپ اتنی اور بڑھ جاتی ہے۔ شربت دید نے ایک آگ لگائی دل میں، تپش دل کو بڑھایا ہے بجھانے نہ دیا۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے طے میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دیا۔ مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ سم المدینہ طابہ، سنو اللہ پاک نے مدینے کا نام طابہ رکھا ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے ان اللہ امرنی ان اسمی المدینہ طابہ، بے شک اللہ پاک نے مجھے حکم دیا ہے کہ مدینے کا نام طابہ رکھوں۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالی سے روایت ہے کہ توریت شریف میں، یعنی حضرت موسیٰ پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب میں مدینہ پاک کا نام طابہ، طیبہ اور طیبہ ہے۔ سبحان اللہ، تینوں نام کتنے پیارے ہیں، یہ طیب سے نکلے ہیں۔ طیب کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لذت بخش۔ جو چیز ظاہری حواس یعنی آنکھ، کان اور ناک اور دل کو لذت بخشے اس کو عربی میں طیب کہا جاتا ہے۔ لہٰذا مدینہ پاک کے ان تینوں ناموں کا مطلب طیب بنے گا۔ کیا بنے گا؟ لذت بخش شہر، خوشبودار شہر، وہ مبارک شہر جسے دیکھ کر آنکھوں کو لذت ملے، وہ مقدس شہر جس کی فضاؤں میں سانسیں مہک جائیں، وہ عزت والا شہر جس کی ہواؤں کی مہک سے مشام جاں معطر ہو جائیں، اور وہ مبارک شہر کے جہاں پہنچ کر دل کو سکون ملے، غم بھول جائیں، دکھی دل کو چین آ جائے۔ اللہ اکبر۔ میرے بیچ اسلامی بھائیوں، بڑی اچھی بات میں آپ کو بتاؤں، آج بھی اس زمانے میں تو آقا تھے نا، میرے آقا کی خوشبوؤں سے مدینے کی گلیاں مہکتی تھی، مگر آقا تو آج بھی موجود ہے نا۔ صحابہ نے پسینے کی خوشبو سونگھی، مگر سچی بات بتاؤں، آج بھی کسی عاشق رسول کو مدینے لے جائیں، اس کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دیں، اسے نہ بتائیں، ہاں بس عشق والی ناک ہونی چاہیے، وہ ہوائیں بتائیں گی کہ یہ جگہ کوئی اور ہے، یہ فضائیں کوئی اور ہیں۔ اللہ اکبر۔ شاعر کیا خوبصورت بات فرماتے ہیں، عرصہ ہوا طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں۔ کتنا ٹائم ہوا؟ طیبہ کی گلیوں سے وہ گزرے ہیں، اس وقت بھی گلیوں میں خوشبو ہے پسینے۔ آج بھی مدینے کی گلیاں نبی پاک کی خوشبو بتاتی ہیں۔ بہرحال جتنی بات کریں اتنی کم ہے۔ اللہ کریم اس لذت بخش
اس پاکیزہ اس معطر شہر میں ہمیں جلدی جلدی حاضری عطا فرمائے، با ذوق اور با برکت حاضری عطا فرمائے، مقبول حاضری عطا فرمائے، اور جب جائیں تو مدینہ منورہ کا خوب ادب بھی نصیب فرمائے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں کعبے سے، مکے سے، مدینے والے آقا سے، صحابہ سے، اہل بیت سے، اولیاء کرام سے محبت کے جام بھر بھر کر پلائے جاتے ہیں۔ ہم نے بھی اس مدنی ماحول سے وابستہ ہے۔ دیکھیں نا، کوئی لندن کے خواب دیکھتا ہے، کوئی پیرس کے خواب دیکھتا ہے، کوئی امریکہ کے خواب دیکھتا ہے، کوئی لندن، کوئی جاپان، چلا مال کمانے، دیوانہ چلا سوئے بیابان مدینہ، خدا گر قیامت میں فرمائے معقول، لگائیں گے دیوانے نعرہ مدینہ۔ اللہ ایسا شوق دے دے کہ بس زندگی کا سب سے بڑا شوق ہی سرکار کے قدموں کی حاضری بن۔ تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، کیسے ہوگا یہ؟ کیسے دنیا کے نظاروں کی جو خواب ہیں وہ دل سے نکلیں گے اور یاد مدینہ میں دن اور رات بسر ہوں گے؟ اس کے لیے ہمیں یہ مدنی ماحول اپنانا ہے۔ دعوت اسلامی کا ماحول کمال کا ماحول ہے، جو ہمیں اپنی دنیا اور اپنی آخرت بہتر بنانے کا موقع دیتا ہے۔ اس مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ یقین کریں، آج کے پرفتن دور میں جدھر بیٹھو دنیا کی رنگینیوں کی باتیں ہیں، یہی تو وہ ماحول ہے جو ہمیں آقا کی یاد میں گما دیتا ہے۔ تھوڑی دیر تک جو ہم نے ذکر مدینہ کیا، امید ہے کہ اور کوئی دنیا کی بات یاد نہیں آ رہی۔ اب شاید بہت ساری آنکھیں اشک بار بھی ہیں، دل بے قرار بھی ہیں کہ جلدی جلدی آقا کے قدموں کی حاضری مل جائے، جلدی نبی پاک ہمیں بلا لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ مدینہ دیکھنے سے پہلے مر جائے۔ اللہ کرے کہ بس مدینے ہی میں موت آئے، وہیں آقا کے قدموں میں موت آئے۔ کتنا کمال کا شعر ہے امیر اہل سنت کا، کیا پیاری وہ تمنا ہے کہ موت کے وقت کر دو نگاہ کرم، کاش اس شان سے یہ نکل جائے دم۔ اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے۔ تو بہرحال اس مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آتے رہیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو گناہوں بھری زندگی سے جان چھوٹ جائے گی۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین۔